بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ظلم کے اندھیرے ختم ہو گئے، کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ رحمت کا نور آ گیا، رحمت کی روشنی آ گئی، اور ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، اللہ کے بندوں کا اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام آئے تو آپ رحمت بن کر آئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، اور زمین کے لیے بھی، آسمان کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور پرندوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی۔ الغرض اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اور فرمایا کہ اے میرے امتیوں، دیکھنا ہر انسان کا کام ہے، ہر ایک سنتا ہے، ہر ایک دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ میں وہ امام الانبیاء ہوں، انی ارا ما لا ترون، فرمایا کہ جو کچھ میں محمد مصطفیٰ دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، آسمان چڑچڑاتا ہے، آسمان آواز کرتا ہے۔ آقا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر ایک انگل کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے نے اللہ کے حضور سجدے کے لیے سر نہ رکھا ہوا ہو، تو ان کی وجہ سے آسمان چڑچڑاتا ہے، آواز پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت۔ آقا کریم علیہ السلام بیٹھے تو فرش پر ہیں، زمین پر، لیکن دیکھ آسمان کو رہے ہیں، اور یہ بھی آقا کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فرشتے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک انگل کے برابر جگہ بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ کہاں دیکھیں؟ ہم دیکھیں تو جہاں پر 1 کلومیٹر تک، 2 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ کوئی 5 کلومیٹر تک نگاہ جائے گی، اور اس کے بعد پھر آگے نہیں جاتی، ہم آگے نہیں دیکھ پاتے۔ اب زمین سے آسمان تک تقریباً کوئی 50,000 سال کا سفر ہے، اور ہم تو ایک کمرے سے لے کر دوسرے کمرے کی آواز بھی نہیں سن سکتے، کہ دوسرے کمرے کے اندر کوئی بول رہا ہو تو ہمیں سنائی بھی نہیں دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی قوت سماعت پہ قربان جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ سنتا ہوں تو تم نہیں سنتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹھے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرے صحابہ تم نے آواز سنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے سنی۔ فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جس کو 70,000 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کے نیچے پہنچے۔ تو امام الانبیاء کے غلام ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، فرمایا کہ نصرتو نصرتو نصرتو۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصرتو کا مطلب کہ میں نے تیری مدد کی، میں تیری مدد کو پہنچ گیا، میں تیری مدد کو پہنچ گیا، نصرتو میں نے تیری مدد کی۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کس کی مدد فرما رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد میرے فلاں امتی نے مجھے پکارا، فلاں مشکل کے اندر تھا، تو میں نے کہا کہ میں تیری مدد کو پہنچ گیا، تیری مدد کو پہنچ گیا۔ اب دیکھیں کتنی دور وہ امتی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے بھی مدد بھی کر دی اور فرمایا کہ میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ غلاموں آج کہا جاتا ہے جی یا رسول اللہ نہ کہو، رسول اللہ کے فضائل بیان نہ کرو کہ یا رسول اللہ کہنے سے مشرک ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ابو جہل اسی وجہ سے مشرک تھا کہ وہ یا رسول اللہ کہتا تھا؟ ابو لہب اسی وجہ سے مشرک تھا کہ وہ یا رسول اللہ کہتا تھا؟ عتبہ شیبہ کیا اسی وجہ سے وہ مشرک تھے کہ وہ یا رسول اللہ کہتے تھے؟ تو یقیناً خدا کی قسم جواب یہی آئے گا کہ ابو جہل یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا، ابو لہب یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا، ابو عتبہ شیبہ وہ یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اسی وجہ سے مشرک تھے۔ تو آج ابو جہل سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا مشرک دکھا دو کہ جس نے دل سے یا رسول اللہ کہا ہو اور وہ مشرک رہا ہو۔ اول تو کوئی یہ سنیوں کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے، سنیو گج وج کے یا رسول اللہ کہو، رسول اللہ کے نعرے کہو لگاؤ، اس لیے کہ یہ صحابہ نے بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اللہ نے یہ سنیوں کے نصیب کے اندر لکھ دیا ہے، یہ سنیوں کو یہ نصیب عطا کر دیا ہے کہ اول تو کوئی کافر یا رسول اللہ نہیں کہتا، اگر یا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر رہتا رہیں گے۔ کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں، کوئی مشرک یا رسول اللہ کہہ دے تو وہ مشرک رہتا نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلام ہو، اس لیے کہ یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں۔ تو یہ بھی بات بھی کہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں۔ اب یہ حاضر اور ناظر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حاضر اور ناظر ہونے کا ہم یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہونے کا یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع جسم کے ساتھ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ حاضر کا معنی ہے کہ موجود، اور ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر اور ہر جگہ جسم کے ساتھ موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اہل سنت جب بھی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ تو یوں کہ جیسا کہ سورج اب ایک جگہ پر ہوتا ہے، وہ طلوع ہو کر جب آتا ہے تو ہمارے سر کے اوپر ہمیں مٹی میں بھی نظر آتا ہے مثال کے طور پر، اسی طرح میر پر خاص کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر، کہ الغرض پاکستان کے اگر ہم شہروں کو بھی لے لیں تو وہ سورج ہمیں لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر، اسی طرح ہر شہر کے اندر نظر آئے گا۔ سورج تو ایک ہے لیکن نظر ہر جگہ آ رہا ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ رہی ہے، گویا کہ سورج حاضر ناظر ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ تو کہے حاضر کا کہ گویا کہ سورج ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہے تو سورج ایک، لیکن وہ اسلام آباد کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح کراچی کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح وہ دوسرے تھر پارک کے اندر، مٹی کے اندر، لاہور کے اندر، ملتان کے اندر، ہر جگہ سورج تو موجود ہے، لیکن سورج ہے ایک، لیکن موجود ہر جگہ ہے۔ اور یہ اسی طرح ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، آپ ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ایک آدمی قتل تو ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ کمرہ ہے، ایک آدمی کمرے کے کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور قتل ہوتا ہے دوسرے کونے کے اندر۔ اب وہ آدمی وہاں تو اس کی نظر بھی ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، وہ دیکھ رہا ہے، قتل اس کے سامنے ہوا۔ اب جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ تو موجود تھا، حالانکہ یہ شخص اس جگہ پر موجود نہیں تھا جہاں پہ قتل ہوا ہے، یہ شخص اس کمرے کے ایک اور کونے کے اندر موجود تھا، قتل دوسرے کونے کے اندر ہوا ہے، وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس کو کہا کہ یہ گواہی کے اندر طلب، بھائی یہ وہاں میں موجود تھا۔ کیوں؟
جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی گویا کہ یہ وہاں تک موجود تھا، اس کو موجود شمار کیا گیا ہے۔ جہاں پہ قتل ہو رہا ہے بندہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو صحیح طور سے دیکھ رہا ہے، گویا کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے، اس کو حاضر ہونے کا درجہ دیا گیا، اس کو موجود ہونے کا درجہ دیا گیا ہے کہ بلا تمثیل کے، بغیر کسی تمثیل اور تشبیہ کے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس آپ ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر، اپنی قبر منور کے اندر، لیکن ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ جہاں تک رسول اللہ دیکھ رہے ہیں وہاں تک حکماً حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کا عالم کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جہاں تک رسول اللہ دیکھ رہے ہیں وہاں تک گویا کہ حکماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر موجود بھی ہیں۔ جس طرح ایک قتل تو اس کونے کے اندر ہوا، لیکن قتل تو اس کونے کے اندر ہوا، لیکن آدمی اس کونے کے اندر بیٹھا تھا، وہاں پر موجود نہیں تھا، چونکہ وہ دیکھ رہا تھا تو گویا کہ حکماً اس کو حاضر کیا گیا ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، کہ یعنی کہ رسول اللہ کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، آپ جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، آپ ہر ایک کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر پیر کو اور جمعرات کے دن۔ یہ دو روایتوں کے اندر آیا، فرمایا کہ اگر کوئی برا عمل دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، اگر اچھا عمل دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں جلوہ فرما سکتے ہیں، اور آپ پوری کائنات کے عالم کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا جسم منور تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، جس طرح سورج ہوتا تو ایک جگہ پر ہے لیکن اس نظر آتا ہر جگہ پر ہے، اسی طرح حضور کا جسم اقدس آپ ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر، لیکن کل کائنات کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ نہیں کہ بھئی حضور ہر جگہ جسم منور کے ساتھ، جسم اقدس کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں آپ کو عرض کروں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ایک صحابیہ نے دعوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا، کھانا لگا دیا کہ تو آپ نے وہاں سے لقمہ لیا اور کھانے لگے۔ بکری پکائی گئی تھی، بکری کا گوشت، تو صحابہ نے حضور کے کو دیکھا، وہ بھی کھانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ لیا، کافی دیر چبایا، لیکن پھر فرمایا کہ یہ وہ بکری ہے کہ جو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ تو صحابہ نے پھر اپنے ہاتھ کھینچ لیے، تو پھر صحابہ کے بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیسے بکری ذبح کی؟ کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ یہ لی تو حلال طریقے سے گئی ہے، کہ چونکہ میں نے آپ کی دعوت کی، میں نے اپنے گھر والے کو بھیجا کہ جی بکری لے کر آئے، رسول اللہ کی دعوت کرنی ہے، تو وہاں ہمیں بکری نہ ملی، پھر ہم نے اپنے ہمسائے سے رابطہ کیا، تو اتفاق ایسا تھا کہ ان کے گھر والا نہیں تھا، تو ہم نے اس کو پیسے دے دیے اور ان سے بکری لے لی، لیکن اس کے گھر والے کی اجازت کہ ان سے پوچھا نہیں تھا، تو بیچ تو انہوں نے دی تھی لیکن ان کے مالک سے پوچھا نہیں گیا تھا، تو یہ ہم نے تو لی تو حلال طریقے سے، لیکن ان کے مالک سے نہیں پوچھا گیا تھا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اللہ نے علم عطا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہی تو علم غیب ہے۔ اب دیکھیں دنیا جہاں کا باورچی دیکھ لیں، اگر کوئی سالن ہوگا تو بھئی ہر ایک کی زبان وہ چکھ لے گی، اس کے اندر نمک زیادہ ہے یا مرچیں زیادہ ہیں یا یہ اپنا کیسا بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی کوئی ماہر باورچی ہے، کھانے والا ہے، وہ پتہ لگا لے گا اس کے اندر فلاں مسالہ ہوا، فلاں مسالہ یا فلاں مسالہ ہے، فلاں مسالہ،
لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے، کہ حلال طریقے سے لیا گیا یا حرام طریقے سے لیا گیا۔ لیکن قربان جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت پر آپ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا کہ یہ جو بکری ہے یہ مالک کی اجازت کے بغیر وہ لی گئی ہے، تو کسی کو ایسا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی معجزات آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔